سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50۔ اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ بنی اسرائیل کا قصہ یہ واقعہ چل رہا تھا اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جب جوان ہو گئے، نبوت مل گئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا۔ تو بچانے کا طریقہ کیا بنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے مدین سے، اس وقت آپ نے آ کر ان کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور اب جو ہے آپ نے آہستہ آہستہ کے ذہن بنانا شروع کر دیے کہ یہ جناب تمہیں انہوں نے فرعونیوں نے جو قید کیا ہوا ہے، ظلم تم پہ کر رہے ہیں، تو کسی طریقے سے میں آپ کو یہاں سے لے کے نکل جاتا ہوں۔ 10 محرم کے دن انہوں نے، ان کا وہ عید کا دن ہوتا تھا، کیا کیا کہ پہلے سے کچھ دن عید کی تیاری کے حوالے سے شہر سے باہر خیمے لگا دیے، اور فرعون سے اور دیگر ان کے جو آل فرعونی جتنے بھی اس کے درباری تھے، ان سے نہ کچھ پیسے، کچھ زیورات، کچھ طرح کی چیزیں لے لی کہ ہماری عید ہے تو ہمیں کچھ دنوں کے لیے چاہیے۔ اب انہوں نے بھی دے دیے بھروسہ کر کے۔ جیسے ہی رات ہوئی ہے تو یہ سارے بنی اسرائیل والے وہاں سے ان کا مال و اسباب بھی لے کر تو وہاں سے نکل گئے۔ اب صبح جب ہوئی تو پتہ چلا فرعون کو کہ دیکھا ادھر تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، سارے نکل گئے۔ اس وقت پھر وہ فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے آیا بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کے پاس پہنچ چکے تھے، بحر قلزم کہتے ہیں وہ دریا ہے، وہاں آ کر یہ رک گئے۔ اب آگے دریا ہے وہ پار کرنا ہے، تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ تو پھر بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، آگے جاتے ہیں تو دریا میں گر کے مریں گے، نہیں جاتے ہیں تو پیچھے فرعون آ رہا وہ ہمیں مار دے گا۔ تو اس وقت جو ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، کہ آپ اس کو پانی پہ ماریں۔ وہ جیسے ہی عصا پانی پہ مارا انہوں نے تو وہ وہاں راستے بن گئے۔ تو یہ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ اس کے بعد جب 12 راستے بنے، یہ اندر جانے لگے تو ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں دوسرے آ بھی رہے کہ نہیں آ رہے۔ دوبارہ پھر عصا مارا تو وہ دیواریں جس طرح شیشہ ہوتا ہے اس طرح بن گئی۔ اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس طرح یہ سب دریا میں سے پار ہو گئے۔ اب جیسے فرعون بعد میں پہنچا تو پھر اس بات پہ خوش ہوا کہ دیکھو میرے لیے دریا نے راستے بنا دیے کہ اب یہ نکلے، میں ان کو پکڑ لوں گا آسانی سے۔ اس کا جو تھا نا وہ وزیر، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ تمہیں تمہاری خدائی کا بھاؤ یہی پتہ چل جائے گا، یعنی دریا میں نہیں جانا۔ اب یہ تو رک گیا وہیں پر، لیکن کیا ہوا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر بیٹھ کر آئے۔ وہ جیسے گھوڑی انہوں نے دریا میں ڈالی، ادھر اس کے پاس جو گھوڑا تھا یہ بھی نہیں پہ رکا، یہ بھی اس کے پیچھے۔ اب جیسے ہی یہ پیچھے گیا تو ظاہری بات ہے سارے لشکریوں نے دیکھا فرعون نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، تو لہٰذا ہم بھی چلتے۔ تو اب اس کے روکتے روکتے یہ سب دریا میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ دریا پار کر چکے بنی اسرائیل والے، تو یہ بالکل عین درمیان میں دریا میں پہنچ گئے۔ اب جیسے دریا میں پہنچے اس وقت پھر دریا کو حکم ہوا اس کا سارا پانی پھر آپس میں مل گیا۔ تو اس طرح یہ فرعون اور آل فرعون یہ سارے پھر وہاں سے یوں ہلاک ہوئے۔ تو یہ اس بات کا یہاں ذکر تھا کہ جب ہم نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا،
فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم بھی انہیں دیکھ رہے تھے، وہ تمہارے سامنے یہ دریا کے اندر یوں بہہ رہے۔ یہ وہ واقعہ تھا پورا کہ جس کے اندر یہ بنی اسرائیل کو کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے اور آل فرعون ان تمام سے بچایا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یعنی جب لے کر آ گئے تو اب یہ وعدہ تھا کہ ہم آپ کو کتاب عطا کریں گے اور کتاب دیں گے تاکہ پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کوہ طور پر بلوایا اور وہاں 40 راتیں آپ رہے اور آپ نے ایک قسم کا اعتکاف کیا وہاں پر۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 رات کا وعدہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہیں، لیکن بنی اسرائیل والوں نے پیچھے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے وہ بچڑا بنا لیا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، وہ جتنا سونا چاندی لے کر آئے تھے اس سب کا ایک گائے کا وہ بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب اس کی وجہ کیا بنی، وہ کیوں یہ کام شروع کر دیا؟ وہ اصل میں وجہ یہ بنی کہ وہ جب موسیٰ اپنا جبرائیل علیہ السلام گزرے نا، وہ گھوڑا ان کا گھوڑی جو جہاں سے گزرتی تھی تو وہاں گھاس اگاتی تھی، سبزہ ہو جاتا تھا۔ جو سامری جادوگر تھا یہ تھا اصل میں فرعونیوں کے ساتھ، لیکن یہ منافق ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑی جہاں سے گزرتی ہے نا، یہاں سے سبزہ اگاتا ہے، وہ گھاس اس نے وہاں سے اٹھا لی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے جو کہ مردہ میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ دوبارہ وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی اور بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو چلے گئے کوہ طور پر، وہ تمہیں یہاں چھوڑ گیا اکیلے، تو اب جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ آپ اپنا کچھ اور انتظام کریں۔ تو وہ سارے سونے چاندی سے انہوں نے وہ گائے کا بچڑا سا بنایا، اس کے منہ میں جب وہ گھاس رکھتے تھے تو وہ بولتا تھا، آوازیں آتی تھی۔ تو اب اس نے کہا دیکھو موسیٰ ادھر گئے رب کو ڈھونڈنے، تو رب تو ادھر تمہارے پاس ہے۔ تو اس طرح یہ سارے اس کی پوجا میں لگ گئے۔ پھر خیر ان کے آگے 3 گروہ بنے، انشاءاللہ اس کا پھر ہم ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔